عورت مارچ جو اصل میں حیا مارچ ہونی چاہیے تھی وہ بے حیائی کا ذریعہ بنی۔ اسلام میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 کے قریب درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے ادنا اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کسی بے بس کے کام آ جانا یا کسی کی مدد کر دینا۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ ہے۔ اس کی طرف توجہ اس لیے دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا نام لے کر، کیونکہ حیا ہوگی تو ایمان کے باقی شعبوں کا قائم ہونا، باقی شعبوں پہ عمل کرنا، باقی ایمانیات پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر حیا ہی انسان کے اندر سے ختم ہو گئی تو باقی شعبے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب آپ میں سے حیا ختم ہو جائے تو آپ جو دل چاہے کریں۔ جس کا ایک عملی نمونہ یہ عورت مارچ ہے۔ اس عورت مارچ کے اندر بے حیائی، بےہودگی کا وہ مناظر دیکھنے کو ملے، وہ مناظر پیش کیے گئے جس کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ کس طرح کے اس میں پوسٹر کو اٹھایا گیا، کس طرح کی نعرے بازی کی گئی، اور کس طریقے سے لوگوں کو بد نظری کی دعوت دی گئی، یہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ایک بات اس میں مد نظر رکھیں اور یاد رکھیں کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی نیکی کا کام کیا آپ نے، کسی نے اس میں آپ کی معاونت کر دی، مدد کر لی، اور اس نیکی کو کسی نے آگے فالو کیا، وہ نیکی چلتی گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کیونکہ آپ اس کا سبب بنے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہاں پر بد نظری کی دعوت دی۔ جتنے لوگ آپ حضرت کی وجہ سے بد نظری میں مبتلا ہوئے، خود لذتی میں مبتلا ہوئے، یا ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ راہ راست سے ہٹ کر بھٹک گئے، شادی شدہ زندگیاں تباہ ہوئیں، عورتیں لڑکیاں اس کے ذریعے گمراہ ہوئیں، یہ تمام کے تمام گناہ جب تک چلتے رہیں گے، یہ اس کے آرگنائزیشن جو ہے پوری ٹیم ان کے ذمے، ان کو پبلش کرنے والوں کے ذمے اور تمام اراکین کے ذمے یہ گناہ یہ جاریہ چلتا رہے گا۔ تو اس چیز کا ایک خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کی روک تھام کی جائے۔ اب اس میں حکومتی لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں، ہمارے جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ اس چیز پہ توجہ دیں۔